میں ایک دو باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلک کا نام اہل السنہ والجماعت ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم پورے ہند میں علماء دیوبند کے حوالے سے پہنچا ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ ہم مدینہ یونیورسٹی میں پہنچے تو ان کے اساتذہ بھی میرے علماء دیوبند کی شرحیں دیکھ کر صبح حدیث کا سبق پڑھاتی نظر آئی تھی۔ میں نے وہاں ایک شیخ کے ڈیسک پر رکھی ہوئی دیکھی، میں نے کہا ھذا بذل المجہود، یہ ابو داؤد کی شرح ہے بذل المجہود، یہ دارالعلوم دیوبند کے مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حنفی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ تو اس کی شرح کو دیکھ کر صبح سبق پڑھاتے ہو، پھر اس کے بعد یار انہی پر فتویٰ دیتے ہو، کچھ تو غیرت ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم دیوبندی کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ دیوبند ہمارا کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے، دیوبند ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مقدس جگہ بھی نہیں ہے۔ شہر ہیں، عام شہر ہیں، لیکن جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام، اللہ رسول کے دین کی خدمت کے فوارے اور چشمے شروع ہو جائیں تو وہ جگہ اس وجہ سے بابرکت بن جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے مسلک کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا۔ میں اپنا مسلک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت کا آغاز جنت ہے، منتہا بھی جنت ہے۔ نبی دنیا میں جنت ہوتا ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا مختصر تاکہ آپ حضرات کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ میں انبیاء کرام اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام کس درجے پر ہوا کرتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے اللہ کا نبی عرب کی مٹی سے نہیں بنا، جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نبی جنت سے آیا ہے، جنت میں بیٹھا ہے، آج بھی جنت میں حیات موجود ہے، اور پھر یہی کچھ اپنے اصل مرکز یعنی معروف جنت میں یہی ٹکڑا اور یہی مزارات اور یہی یار اکٹھے چلے جائیں گے۔ نبی جنت ہے، کہہ دو نبی، چلو نذیر جنت ہے، مسیل جنت ہے۔ جنت کے تمام اوصاف اللہ جل جلالہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اس وقت ہماری گفتگو مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جانے والا آدمی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، گناہ کا تصور ہی، بھلا اس جگہ پر گڑبڑ تھا، غلطیاں بھی تھیں، نیکیاں بھی تھیں، لیکن جب اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور وہ جنت میں چلا گیا تو اب معصوم ہے، اب معصوم ہے۔ کسی جنتی کے دل میں غلطی اور خطا کا تصور نہیں ہوتا جنت میں، اور اللہ کا نبی دنیا میں معصوم ہوتا ہے۔ یہ وہ جنت کی نظیر ہے، وہاں جنتی معصوم ہوں گے، یہاں اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور آمنہ کا لال تو
سید المعصومین ہے، خاتم المعصومین ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جو لوگ چند کتابیں پڑھنے کے بعد، کوئی پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد، کوئی پروفیسر بن جانے کے بعد وہ بدبخت میرے خلاف نہیں بولتا، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرنے کی ضرورت کرتا، وہ اپنے نانے دادے کے لیے کچھ نہیں کہتا، اس کا منہ کھلتا ہے تو نبیوں کے لیے، ان کی تحریر چلتی ہے تو انبیاء کے لیے. تو جو دنیا میں چلتی ہوئی نظیر جنت کے خلاف ہے اس کو جنت نہیں ملے گی. ایسے لوگ ہیں. ہمیں بھی شوق ہو گیا ہے کہ ہر گڑ بڑ سنا کرو. درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح معنی کسی استاد کے سامنے قرآن مجید کا معنی مطلب شروع کرو، تفسیر پڑھو، اس کی گنجائش نہیں. ہم نے ٹی وی پر آن لائن ان بکواسات کو سننا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے جی اللہ کا نبی کہ اگر توہین کی جائے تو یہ گناہ ہے اور تنقید کی جائے تو یہ جائز ہے. یعنی کتنا پاگل ہے. تنقید اور توہین میں کوئی فرق ہے؟ بولو. تنقید توہین ہوتی ہے، توہین تنقید ہوتی ہے. اپنے ایمان کی خیر منائے ہر آدمی. تو جنت میں جانے والا معصوم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ہر نبی جنتی ہوتا ہے، ہر نبی کا آغاز جنت سے ہوتا ہے، تو وہ بھی معصوم ہوتا ہے، وہ بھی جنتی پاک ہوتا ہے. جنتی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، جنتی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی بھی تو اللہ کا نبی یہ جنت کا منظر ہوتا ہے، یہ نظیر جنت ہوتا ہے. کوئی کہتے کہ کیسے کوئی آدمی یار بڑا کوشش کرتا ہوں لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. یقیناً تو نہیں بچ سکتا، نبی بچ سکتا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک ہوتا ہے، نبی ہر عیب سے بے عیب ہوتا ہے، کیونکہ جنتی ہر عیب سے بے عیب ہوتا ہے. تو نبی مسیل جنت ہوتا ہے. مختصر عرض کر رہا ہوں. اس لیے اگر تمہیں بھی جنت میں جانا ہے تو فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، جنت اللہ کے محبوبوں کا گھر ہے، اللہ کے باغیوں کا گھر نہیں ہے. اللہ کے باغی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. آمنہ کے لال کی شفاعت بھی اللہ کے محبوبوں کے لیے ہوگی. اس لیے جنت میں جانا ہے، اللہ کا محبوب بنا ہے تو فرمایا فاتبعونی. اب جناب موسیٰ کی اتباع کرنے سے نہیں جنت میں جاؤ گے تم سب. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ جنت محبوب خدا ہونا مشکل ہے. اب آمنہ کے لال کی اتباع کرو گے تو رب کے محبوب بنو گے، جنت بھی تمہارے قدم چومے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہوتا ہے، اپنے کمالات کا مظہر بناتے ہیں. ہر نبی پر کمالات کی باران عطا فرمائی، لیکن سارے کمالات جمع کر کے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی. اب کوئی کمال باقی ہے نہیں جس کے لیے کوئی اور نبی آنا چاہیے. تو مقام نبوت سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا راستہ لینا چاہیے یا اپنی مرضی کرنی چاہیے؟ سیدھی سیدھی بات کرو، کھلی کھلی باتیں کرنی ہے. کوئی تقریر نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، ووٹ شوٹ بھی نہیں لینے ہیں، نہ جماعتی نہ الیکشن نہ کچھ بلا ہے. صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں ہم جنت میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے ایسے اکٹھے ہوں. عقیدوں کو کھول کر سمجھو. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک راستہ ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا. ایک ہے بغاوت کا، مرضی ہے، جو چاہو لے لو. جھگڑا تو ہے ہی نہیں.
لیکن توسی صاحب کہتے تھے دود نہ کیا کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دود کر جاؤ، نعرے مارو کہ ہم تمہارے لیے جان بھی قربان ہے، اور پھر بغاوت بھی حضور سے۔ پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سر تابا، حضور کا حلیہ مبارک، حضور کی صورت مبارک، حضور کی سیرت مبارک اچھی نہ لگے، زبان سے کہے گا تو علماء فتویٰ لگا دیں گے، لیکن عمل سے تو دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ اس کو حضور کتنا پیارے۔ عقل کرو، اپنی زندگی میں اپنے راستے کو متعین کرو خدا کے لیے۔ غلط کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری لینیں غلط ہو گئی ہیں۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں جی معصوم تو نبی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی تم حضور کی بغاوت پر اتر جاؤ کہ ہم معصوم تھوڑے ہیں۔ حیا کرو، میں بھی حیا کروں، آپ بھی حیا کریں۔ اللہ کے نبی آیا اس لیے ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کے صرف انگوٹھے چوم لو، اس لیے آیا ہے کہ اللہ کے نبی کی غلامی کرو، اطاعت کرو۔ مختصر دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اطاعت رسول قول رسول کا نام ہوتا ہے، یعنی حضور نے جو فرمایا ہے اس کو مانو، اور اتباع کہا جاتا ہے پیروی کرنے کو، کہ جیسے حضور کریں آپ کا عمل مبارک ہو، اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اطاعت رسول پر حضور کے ارشادات کو ماننے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکومت ملتی ہے۔ جو خلفائے راشدین ہے، جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ کا دور آئے گا، یہ اطاعت رسول کے صدقے ان کو حکومتیں ملیں گی۔ آج بھی کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ جوتے کھائے گا۔ اور اتباع رسول سے محبت ملتی ہے، جو حضور کے ایک ایک نقش کو دیکھے۔ عبداللہ ابن عمر کی طرح وہ جا رہے ہیں حج پر، سونے کا تقاضا نہیں، سو گئے، پیشاب کا تقاضا نہیں، ویسے بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے بس میں نے مدنی کریم کو دیکھا تھا یہاں سوئے تھے، اس لیے میں سو کر جا رہا ہوں۔ اس سے محبت رسول ملے گی، اطاعت سے تمہیں دنیا کے اندر حکومت ملے گی۔ آج جوتے اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران گندے بن گئے ہیں، ان کو امریکہ کی محبت، IMF کے پابند لوگ، ذلیل ترین لوگ، بدبودار لوگ بن گئے ہیں۔ میرے مدنی کریم کے نظام کے مقابلے میں یہ کسی اور نظام کو، حضور کے بیانیے کے مقابلے میں کسی اور کے بیانے کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھی ڈوب رہے ہیں، ہمیں بھی غرق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے جان چھڑوائے، کوئی اچھے لوگ آئیں، اللہ کرم فرمائے۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اتباع رسول ضروری ہے، اطاعت رسول بھی ضروری ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں، اتباع رسول نہیں، تو لاکھ کا کروڑ دفعہ زمزم سے دھو کر آ تیرا میرا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اسلام فرما برداری کا نام ہے، مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں۔ کس کا فرما بردار ہو؟ انگریز کا، IMF کا، اپنی بدبودار اسمبلیوں کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن، پیروکار بن، ساری دنیا تیرے قدم چومے گی۔ تمہارے سامنے ہے طالبان، لوگ تو نام کہنا بھول گئے کہ وہ جی ہمارا صدر صاحب نے افغانستان کے خلاف تقریر مار دی ہے، فرشتوں نے اٹھا کر اس کے منہ میں وہ تقریر مار دی۔ تم پیٹتے رہو، حسد بوز کرتے رہو، وہ تیسری سپر طاقت بن گئی ہے۔ پوری دنیا نے اس کو نہیں تسلیم کیا، اس نے کہا جاؤ جاؤ مارو۔ چائنا گیا ہے مذاکرات کے لیے، تو طالبان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ تم کمیشن لے لو، پیسے کھاؤ اور معاہدے کر لو، اور سارا ان کا جواہر
अब ट्रक भर कर जा रहे हैं तुम्हारे चाइना की तरफ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हमारे अफगानिस्तान में फैक्ट्री लगाओ, हमारे अल्लाह ने जो दादें दी हैं, जो चीज दिया है हमारे मुल्क में उसको बनाओ, तुम भी खाओ, अपनी मजदूरी हम भी खाएंगे, एक ट्रक भी चाइना ले जाने की इजाजत नहीं होगी। कौन है चाइना को उसकी मुखालफत करे? कहो अमेरिका को अब फिर आए, वो फिर भी तैयार हैं, एक नहीं 10 दफा 4000 मील पे नहर बनाना शुरू किया उन्होंने, 2500 मील नहर बन चुकी है। ये अल्लाह की मदद होती है। तुम्हें तो दो आने कर्जे नहीं वापस, उसने कर्जा लिया ही किसी से नहीं है। जब हम मदनी करीम से बगावत करेंगे, इताअत नहीं करेंगे, भला तुम कुछ का कुछ बन जाओ, जलील होते रहोगे। सिर्फ गरीब लोगों के लिए गोलियां मारने के लिए तैयार हैं ये लोग। दीन के लिए आओ, क्यों परेशान हो जाते हैं लोग। उलमा देवबंद हमेशा हक कहा करते थे। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हक नहीं कहता, मैं थोड़ी सी एक हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं तो कमजोर ईमान वाला आदमी हूं, अगर फिर भी कहने को दिल करता है। फौज को कहता हूं, खुदा के लिए मेरे मदनी करीम के कदमों में आ जाओ। निगरान हुकूमत को कहता हूं, तौबा करो अमेरिका की गुलामी से, मेरे मदनी करीम की गुलामी में आ जाओ। खुदा के लिए न खुद डूबो न हमें डुबाओ। क्या ख्याल है? हुजूर की गुलामी के बगैर क्या हाल बना हुआ है हमारा। मेरे खानपुर में हर हफ्ते के दूसरे दिन कोई ना कोई खुदकशी कर रहा है, मर्द और औरतें। ये महंगाई क्यों हुई है? हम फिर भी उनके गीत गाए, ठेका चादी वजह से उन्हें नौकर से उन्हें। मुल्क हमारा है, पाकिस्तानियों का है, मुसलमानों का है, अल्लाह के नबी के सदके मिला है, हुजूर के यारों के सदके, आले बैत के सदके, कुरान के सदके मिला है। कहते मौलवी बोलते हैं इसलिए इनको पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात नहीं कहकर जाएंगे, क़यामत के दिन हमारे मुंह में जहन्नम की लगामें डाली जाएंगी। गवाह हो जाओ, मैं हर जलसे में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं हुकूमतों को कि अगर तुम मदनी करीम के नहीं हो तो हमारा तुम्हारे दिल में, हमारे दिल में तुम्हारा एक मच्छर जितना भी कोई कदर नहीं। जाओ, दफा हो जाओ। सियासतदानों को कहता हूं, पीपल्स पार्टी वालों को कहता हूं, मुस्लिम लीग वाली को कहता हूं, पीटीआई वाले को कहता हूं, इन 14 जमातों को कहता हूं, सारे मिलो, हया करो, मोहम्मद करीम के बयाने पर सबको जमा करो, वरना अब तक हम भी जलील और रुसवा हुए, तुम भी होते रहो। ये नहीं है कि किसी से हमारा याद हो जाए तो वो वली बन गए, हम उनकी भी सफाइयां शुरू कर दें। ये गंजे बंजे सबको जानते हैं हम लोग। बहरहाल कुरान कुरान है, मैं किसी को गालियां नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी, हुकूमतों को भी यही अर्ज कर रहा हूं, हम भी हुजूर की गुलामी में आ जाएं, तुम भी हुजूर की गुलामी में आ जाओ, तो इंशाअल्लाह ये हमारा पाकिस्तान, कुवैत शुवैत सब पीछे रह जाएगा, हमारा पाकिस्तान सबसे आगे चला जाएगा। अल्लाह ताला खुश रखे आप हजरात को। एक छोटी सी बात अपने दोस्तों से, उलमा से, जमातों के जिम्मेदारों से, गलत हो सकता है क्योंकि मैं तो कोई इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं सबको याद करता हूं, खुदा के लिए इस्लाम के बयानियों को तोड़ो मत, एक एक बात के बयानिए पर न अड़ जाओ। इस्लाम जामे है, पूरा इस्लाम बयान करो खुदा के लिए। हमारे मस्जिदों में तौहीद बयान नहीं होती, अल्लाह की तौहीद से ही नहीं बयान कर सकते। एक एक बयानिया है, खत्म नबूवत साथी आ जाए, 40 आ जाए, एक लफ्ज, एक बात, एक काफिर। मेरे यार सबाब वाले आ जाए, एक बात, एक मुखालिफ, एक बयानिया, तो सारा दीन बाकी कौन बयान करेगा? बयान करो नजम के साथ एक मसले को, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। खुदा के लिए तौहीद कौन बयान करेगा? रसूमात के खिलाफ कौन बोलेगा? बिदात के खिलाफ कौन समझाएगा कि ये मदनी करीम की सुन्नत है, जो सुन्नत के खिलाफ है ये बिदत है। आमना कलाल कह दिया, कुल्लु बिदतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार।
کون بیان کرے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے ایک بات کے رٹے نہیں لگائے، ناراضگی معاف، تو ہمیں بھی ایک بات کے رٹے لگانے پر نہیں چاہیے، ہمیں بھی پوری جامع بیانیہ ہونا چاہیے۔ علماء تم اسلام کے نمائندے ہو، یوں نہیں کہ تم کسی ایک پارٹی کے، کسی ایک گروپ کے نمائندے ہو۔ ساری پارٹیاں محمد کریم کے بیانیے پر قربان ہو جائیں، بیان کرو، کھل کر بیان کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید حبیب الرحمان کچھ اور کہنا چاہتا ہے، میں اور نہیں کہنا چاہتا۔ دین کو سکیڑو نہیں، دین صرف ایک بات پہ نہیں ڈالو، کھل کر کہو، سارے مسئلے بیان کرو، قرآن مجید کو عظمت سے بیان کرو، اول سے آخر تک بیان کرو۔ کون بیان کرے گا جی اگر مولوی نہیں کرے گا تو؟ میرا حاجی، میرا غازی، میرا بھائی، اللہ اکبر، ہمارے گھروں میں پردے ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ فروئی باتیں ہیں، چھوڑو جی چھوڑو جی، ہم تو امریکہ سے لڑنے والے ہیں۔ دین بیان کرو پورا۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے ہیں؟ تیرے میرے گھر میں ایک دور ہوتا تھا کہ اگر کسی ہمارے وڈیرے، کسی بزرگ، کسی برادری کے وڈیرے کی بیٹی کا کوئی نام لے لے جاتا تو کلہاڑی نکل آئے تھی، تو میری بیٹی کا نام کیسے لیا ہے؟ غیرت ہوا کرتی تھی، کہاں گئی وہ غیرت؟ حاجی، غازی، فقیر، مولوی بھی، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، وہاں جبریل بستے ہیں، وہاں جبریل ہوتے ہیں جی، فرشتے ہیں یونیورسٹی کا لاہور میں چھوڑ کر آؤ، کہتے ہیں ضرورت ہے۔ افسوس ہے، حضور کو ختم النبیین مانتے ہو، اور حضور کے ختم نبوت کے صدقے وہ دین سے ہٹ کر بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ چلو ضرورت ہے تو لیٹرین ہے نا، لیٹرین تیسری ضرورت سمجھو۔ میں کہتا ہوں آج بھی انگریزی پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی لیٹرین کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے غیرت کرو، دنیا کو جی ہم نے جی کو فتح کرنا ہے، واہ بھائی واہ، فتح کرو گے تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق فتح ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اوے اوے دیکھو فلانے چوک پر میری بیٹی کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس نے کالج میں یونیورسٹی میں بہت بڑی پوزیشن حاصل کی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ میں کہ بہت مت، کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ دین سے ہٹ کر کے اور چیز اچھی لگنے لگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ، یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے گھر کی، اس کو ویسے رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے، اتنا حرام نہیں جیسے پیشاب پخانا ہوتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ حرام ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب اور پخانے کی حرمت قرآن اور حدیث میں اتنی نہیں آئی جتنی سود کی حرمت آئی ہے۔ پڑھے ہوئے ہیں طلبہ، مولوی ذمہ دار پھنسا ہوا ہے، حاجی پھنسا ہوا ہے، غازی پھنسا ہوا ہے۔ وہ جی ٹیوب ویل لگانا ہے، مولویوں کو کیا پتا، وہ جی یہ لینا ہے تو وہ لینا ہے تو وہ لینا ہے۔ مدنی کریم کا غلام بنتا ہے تو درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزار، لیکن حلال کھا۔ یہ نبوت ہے، سیرت کا جلسہ ہے۔ اللہ اکبر، مشکات شریف کی حدیث ہے جو آدمی سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے جو اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ مکالا ملے۔ میں نہیں کہتا، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں جامع بیانیہ جامع بناؤ، بیانیہ جامع بناؤ۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں صلہ رحمی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حضور نے سل من قطع کا، بھائی کو دیکھو، بہن کو دیکھو، کس کا حق کھا رہے ہو، کس کا حق مار رہے ہو۔ تسبیح اٹھانے سے نہیں۔ عطا المومن شاہ صاحب ایک بات کہتا تھا میرے جامع عبداللہ ابن مسعود کے جلسے میں، کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے، لیکن میں نے کہا ناراض نہیں، بات وہ صحیح کہہ دیا ہے۔
اس نے کہا لوگ عہدوں پر ہوتے ہیں، اے سی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے قاضی بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، لوگوں کے قتل خراب کرتے ہیں، لاکھوں روپے لے کر قتل کو غبن کر جاتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا گئے، جائیدادیں لے گئے، اب ریٹائر ہو گئے تو تسبیح اٹھا لی. کہتے 10 تسبیح اٹھا لے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. چلے دو، میری جماعت میں آ جاؤ، ان کی جماعت میں آ جاؤ، مجلس علماء میں آ جاؤ، سپاہ میں آ جاؤ، ختم نبوت میں آ جاؤ، نہیں معاف ہو سکتا. جاؤ وہ زمینیں بیچو، وہ کوٹھیاں بیچو، جن جن سے رشوت لی تھی ان کو جا کر واپس دو اور ان سے معافی مانگ کر آؤ، پھر معاف ہوگا. ہم دب سمجھ، یہ اسلام کا جامع بیانیہ ہے. ہر مسئلہ بیان کر جو قرآن کا ہے، صرف ایک ایک مسئلے کو لے کر مت چلو. یہ وہی ہے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، جہاد کی آیتیں علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں، ان کا علیحدہ قرآن بنایا گیا ہے. صحابہ کی شان میں علیحدہ علیحدہ ساری آیتیں اکٹھی کی گئی ہیں. فضائل تبلیغ میں نماز روزے کی علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں. یعنی تو 10 سے اسلام ہے بھائی. ایک اسلام پر چلو اور ایک اسلام کا بیانیہ اللہ قبول فرماوے. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن بہرحال کوئی ناراض